میں بچوں کے ہاتھ کے دال چاول کھاؤں گا۔ گھر کے گوشے سے آواز آتی، بچوں میری چوٹی کر دو۔ ایک پیار اور لاڈ بھری فرمائش ابھری، بچوں ناشتہ بنا کر نہیں دیں گی ورنہ تو میں بھوکا اسکول چلا جاؤں گا۔ ایک اور لاڈ و دلار کا نرالا انداز صبح سویرے آنگن میں چڑیوں کے شور کے ساتھ سننے کو ملتا تو کسی لب پر مسکراہٹ ہوتی، کسی کی آنکھوں میں خوشی جگنوں کی طرح چمکتی دکھائی دیتی۔ بچوں بچوں بچوں، صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی، یہ نام کوئی 1000 بار سماعتوں کو سننے کو ملتا۔ اس نام نے ہی اتنی شہرت پالی تھی کہ موصوفہ کا اصل نام تو کہیں پس منظر میں چلا گیا۔ شہرت کی انتہا یہ کہ اب تو ماں باپ بھی اصل نام رقیہ بھول کر بچوں ہی پکارنے لگے۔ اری بچوں، ذرا باورچی خانے سے فارغ ہو کر میرے سر پر مہندی لگا دینا۔ آج کتنے دنوں بعد سردی کا زور ٹوٹا ہے، سورج نے منہ دکھایا ہے تو سوچا لگے ہاتھوں بالوں کو بھی رنگ لوں۔ اماں فرمائش کرتی، بس اماں 5 منٹ ابھی آئی۔ پیار بھری فرمائش کا جواب بھی نہایت تابیداری سے دیا جاتا کہ ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ بچوں ذرا فارغ ہو کر ایک کپ چائے تو بنا دے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ مہندی سے لتھڑے ہاتھ دھوتے دیکھ کر ابا میاں کو جب اطمینان ہو جاتا کہ اب وہ فارغ ہو گئی ہے تو خود بھی پکارتے، ابا چائے کا پانی چڑھا دیا تھا، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ مہندی والے ہاتھ دھوتے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیتی کہ باپ خدمت گزاریوں پر ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگتا۔ ابا کتنی بار کہا ہے کہ کھانا دکان پر وقت پر کھا لیا کریں، اب سر تو درد کرے گا۔ چائے کی پیالی کے ساتھ سر درد کی دوا دیتے ہوئے بچوں نے پیار بھری خفگی دکھائی کہ ابا میاں کو اپنا آپ چھوٹے بچے کی طرح لگنے لگا۔ اب جلدی سے چائے ختم کریں تاکہ سرسوں کا تیل گرم کر کے سر پر مالش کروں، کم از کم نیند تو سکون سے آئے۔ باپ کے دل کی خواہش جو وہ بیٹی کی مصروفیت کے باعث زبان پر نہ لا سکا تھا، بچوں نے خود ہی اظہار کیا کہ باپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جیتی رہے میری بچی، سدا خوش رہے۔ ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر بچوں کی توصیف، ہر لب پر بچوں کے لیے دعاؤں نے اسے گھر بھر میں معتبر بنا دیا تھا۔ وہ 5 بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ وہ ایسی بڑی بہن تھی جو شاید پیدائشی بڑی تھی۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر کو سنبھال لیا تھا۔ بہت سے چھوٹے بہن بھائی تو اس کی گود میں ہی پلے تھے، کسی کا فیڈر، کسی کے کپڑے دھونا نہلانا، کسی کے بدن پر تیل کی مالش کرنا، اماں کو رات دیر تک دبانا۔ یوں لگتا تھا کہ بچوں جیسی اولاد اللہ کی طرف سے ماں باپ کے لیے انمول تحفہ تھی، مگر اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کی شہرت، کسی کی بڑائی دوسرے کو کھولانے لگتی ہے، خواہ دل میں اس سے حسد اور جلن کے جذبات پنپنے لگتے ہیں، دل میں کینہ و بغض کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ ایسی ہی نفرتوں کا ہجوم بچوں سے چھوٹی نازیہ کے دل میں لگ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی سماعتوں کو یہ لفظ بچوں چڑھانے لگا اور اس نام کی صدائیں زہر لگنے لگیں۔ بچوں تو خود اس کی بہت مددگار تھی، اس کا ہوم ورک کرنا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کا ناشتہ بنانا، کون سا ایسا کام تھا جو بچوں نہیں کرتی تھی؟ ہائے چھوٹی، کھانا کیوں ٹھیک طرح سے نہیں کھایا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نازیہ کو بے دلی سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی تو بچوں کی اپنی بھوک اڑ جاتی۔ اس لمحے تو اس کے اندر سے سچ مچ کی ماں نکل آتی تھی جو اپنی بھوک بھول کر اپنے پیاروں کی فکر میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ بس جتنا کھانا تھا کھا لیا، کیا ہے بچوں، بیکار میں سر پر سوار نہ ہو جایا کرو۔ نازیہ کا اس معاملے میں الٹا دماغ تھا، جہاں باقی سب گھر والے بچوں کی توجہ اور خیال پر پھولے نہ سماتے، نازیہ کو یہ باتیں ڈھونگ اور دکھاوا لگتی تھیں۔ اسے لگتا خود کو سب گھر والوں کے سامنے اچھا اور مخلص ثابت کرنے کے لیے بچوں نے یہ سوانگ بھر رکھا ہے۔ بچوں اصل میں منافق اور ریاکار ہے۔ نازیہ کی زبان زہر اگلتی، شرم کر نازیہ، بڑی بہن سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ بڑی لمبی زبان ہو گئی ہے تیری۔ ماں باپ کی بچوں کے حق میں حمایت نازیہ کو اور سیخ پا کر دیتی۔ اسے بچوں پر سخت غصہ آتا کہ کیسے ماں باپ پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ انسان بھی عجیب فطرت رکھتا ہے، کوئی حد سے زیادہ خیال رکھے تو اسے یہ سب ڈھونگ اور ناٹک لگتا ہے، کسی کا پیار دکھاوا لگتا ہے، دنیا کے سامنے سب ڈرامہ ہے، ورنہ دل تو کالا سیاہ ہے۔ نازیہ نے بھی بچوں کو دل ہی دل میں اپنا حریف بنا لیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ اس جذبے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
نازیہ کے دل کے نہا خانوں میں بچوں کی کیا حیثیت تھی؟ بچوں اس سے قطعی لا علم تھی۔ وہ تو بس اپنا کردار بخوبی ادا کرنے کی دھن میں مگن رہتی۔ بہت بار تو اس نے بچوں کو اس کے مقام سے گرانے کی بھی کوشش کی۔ کبھی کھانے میں میٹھے کی جگہ نمک ملا آتی، کبھی کھانے میں نمک تیز کر دیتی، نہایت خاموشی سے قیمتی جوڑے پر تیز استری رکھ دیتی۔ پھر جو شور شرابہ اٹھتا تو نازیہ خوب انجوائے کرتی۔ بڑی آئی گھر کی پردھان۔ تھوڑی دیر کی تعریف اور سرزنش کے بعد پھر سے گھر کے در و دیوار بجو بجو پکارنے لگتے تو نازیہ کا دل چاہتا کہ بجو کی واہ واہ کو آگ لگ جائے، اس کی پسندیدگی کو زوال ہو جائے، ہر کوئی اس کے کام میں کیڑے نکالے، ہر فرد بجو سے نفرت کرے۔ مگر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوتی، بجو کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ بچوں کی بات پکی ہوئی تو اماں نے نازیہ کو گھر کے کام سنبھالنے کا حکم دے دیا تو سالہ سال کے آرام جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ بچوں کے سر پر کرتی تھی، اس میں ایک دم سے خلل پڑا تو مزاج شاہی کو سخت ناگوار گزرا۔ مگر دل کو مار کر چاروں نہ چار اماں کے ڈنڈے کے ڈر سے کارے میدان عمل میں کود ہی پڑی۔ مگر پھوڑ پن کا یہ عالم تھا کہ ہر کام ہی بگاڑ ڈالتی۔ نازیہ، ارے کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیا کر یا پھر بچوں سے ہی سیکھ لے۔ ابا میاں کو نازیہ کے کام میں کمی بیشی نظر آتی تو وہ برملا تنقید کر ڈالتے، ویسے بھی انہیں بچوں کے کام کی عادت ہو چلی تھی۔ نازیہ، یہ گوشت کیسا بھونا ہے، ابھی بھی مہک آ رہی ہے کچے پن کی۔ نازیہ کے ہاتھ کا کچا پکا سا کھانا کھاتے ہی اماں بدمزہ ہو کر ہاتھ کھینچ لیتی، بچوں سے ہی گوشت بھوننا سیکھ لیتی۔ بدمزہ گوشت حلق سے اتارنا تو دور کی بات، دیکھتے ہی منہ کے زاویے بگڑنے لگے، نازیہ جل کر کباب ہو جاتی۔ جوں جوں بچوں کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، گھر والوں کے دل اداسیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے، ماں سوائے نازیہ کے۔ اس میں رتی برابر بھی مبالغہ نہیں تھا کہ ابا میاں کے خون پسینے کی کمائی سے جو گارے مٹی کا مکان کھڑا کیا تھا، اسے بنانے سنوارنے میں اماں کے بعد بجو کا ہی ہاتھ تھا۔ اپنے سگڑاپے اور طریقے سلیقے سے بجو نے اس مکان کو گھر بنا دیا تھا، باورچی خانہ ہو یا ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج ہو یا اسٹڈی روم، ہر جگہ بچوں کا سلیقہ نظر آتا تھا۔ نہایت کم عمری میں ہی تعلیم کے ساتھ گھرداری کے شغف نے بچوں کو سگھڑ بنا دیا۔ احساس ذمہ داری نے اماں ابا کے بعد گھر میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے عمر سے پہلے ہی سمجھداری عطا کر دی تھی۔ شروع کے چند سال جو بچپن کی شرارتوں میں گزرے سو گزرے، مگر سمجھ آتے ہی وہ گھرداری میں جت گئی۔ کچھ کام تو اماں سے سیکھے اور باقی اضافی کام تو جیسے خدا داد صلاحیت تھے۔ اس نے اگر بہن بھائیوں کا پیار لیا تو اپنی خدمت گزاریوں سے لیا، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جاتا تو بچوں نے پہلوٹی ہونے کا کبھی ٹیکس وصول نہ کیا تھا، نہ ہی گھر والوں کو اپنے روب سے دبا رکھا تھا۔ وہ تعریف سمیٹ رہی تھی تو بالکل حق پہ تھی، محبت کما رہی تھی تو اس کی ذاتی محنت تھی، اور ان سب چیزوں کے علاوہ خوش مزاج اور خوش اخلاق بھی ایسی کہ کبھی کسی کو یہ نہیں جتایا تھا کہ وہ سب پر احسان کر رہی تھی۔ وہ تو سب گھر والوں کا خیال اپنا فرض سمجھ کر رکھا کرتی تھی۔ اس کے مطابق اللہ نے اسے پہلی اولاد پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ گھر بھر کے کام آتی۔ گھر کی ذمہ داری اس پر آئی تھی اور وہ یہ ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے اماں، ایک تو سارے گھر کا کام کر کے کمر توڑو اور پھر سب کی باتیں بھی سنو۔ نازیہ اکثر بے جا تنقید سے دل برداشتہ ہوتی تو اماں کے سامنے احتجاج کرتی، آپ سب کو تو بچوں کے کام کے سوا کسی کا کام پسند ہی نہیں۔ دل کی کھولن وہ اندر نہ رکھ پاتی تو باہر نکال دیتی اور سب کو کھری کھری سناتی تو بچوں تو بس مسکرا کر رہ جاتی، مگر اماں اپنی خدمت گزار بیٹی کے حوالے سے ایک جملہ بھی کڑوا ہضم نہ کرتی۔ ہاں، تو کام بھی تو کس قسم کا کر کے دیتی ہے، اتنی بے دلی سے کہ جیسے سر سے اتار کر پھینک رہی ہے، کبھی ہنڈیا جلی ہوئی تو کبھی روٹی جلی ہوئی، کبھی جانوروں کے چارے کی طرح کٹا بے ڈنگا سلاد جس کو کھانے کا کسی کا دل نہ چاہے۔ اماں غصے میں جلی بھنی نازیہ کی طبیعت صاف کرتی تو نازیہ بھی گز بھر زبان چلاتی، بھائی آپ لوگوں کو تو بچوں فوبیا ہو گیا ہے، اس جیسا فوٹو کاپی کا پیس چاہیے آپ سب کو، مجھ سے تو نہیں بنا جاتا بچوں جیسا۔ کچھ باتیں تو وہ کھل کھلا کر منہ پر کہہ دیتی اور باقی کا زہر اکیلے میں نکالتی۔ اماں ابھی بچی ہے نا، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، اگر اس پر اتنی تنقید کی جائے گی تو اس کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔
نازیہ کو بجو کی حمایت بھی منافقت دکھائی دیتی۔ بجو کا کوئی بھی لفظ اس کے پتھر دل کو موم نہ کرتا، بلکہ وہ یہی دعا کرتی کہ جلد از جلد بجو اس گھر سے رخصت ہوں، تاکہ گھر کے در و دیوار بجو کی مدح سرائی کے جو نغمے گاتے ہیں وہ بند ہوں اور اس کے دل کو قرار آئے، وہ سکون کا سانس لے۔ اللہ اللہ کر کے بجو کی رخصتی آن پہنچی۔ جہاں باقی گھر والے غم سے نڈھال تھے، وہاں نازیہ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا، بلکہ گھر والوں کو یوں غم زدہ دیکھ کر نازیہ کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ماں باپ کی انہی شدت پسندیوں نے اسے دلی طور پر گھر والوں سے دور کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اماں ابا بھی انصاف پسند نہیں، بس بہن بھائیوں کا حق مار کر صرف ایک اولاد کو دے رہے ہیں۔ نازیہ کے مطابق پیار کے معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، سو احتجاج کے طور پر وہ گھر والوں سے متنفر ہو گئی اور باہر کی دنیا میں دوستیاں ڈھونڈنے لگی، اور فیس بک پر اس کی دوستی رشنا نامی لڑکی سے ہو گئی۔ چند مہینوں میں رشنا سے اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ گھر کی ہر اہم غیر اہم بات بھی اس کے گوش گزار کر دی جاتی، یہاں تک کہ قصہ بجو بھی۔ رشنا کی طرف سے ملاقات کا تقاضا ہونے لگا تو نازیہ اسے ہر بار گھر پر مدعو کرتی، مگر رشنا کسی ریسٹورینٹ میں ملنے کی فرمائش کرتی۔ بس اماں 1 گھنٹے کی تو بات ہے، یوں گئی اور یوں آئی۔ نازیہ جو کافی دیر سے اماں کو مکھن لگا رہی تھی کہ بجو کو دیکھتے ہی اس کا منہ بن گیا، لو انہوں نے یوں بے وقت منہ اٹھا کر ضرور آنا تھا۔ رشنا، یہ کون سی دوست ہے تمہاری نازیہ؟ بجو کو یہ نام کچھ نیا سا لگا تھا۔ وہ نازیہ کے اسکول سے کالج تک کی ہر دوست سے واقف تھی سوائے رشنا کے۔ میری فیس بک فرینڈ ہے، نازیہ نے تیکھے انداز سے جواب دیا۔ نازیہ کا رویہ صاف بتا رہا تھا کہ اسے رشنا سے متعلق بجو کی انکوائری بالکل اچھی نہیں لگی۔ فیس بک فرینڈ؟ نہ جس کو دیکھا نہ کبھی ملی، اسے بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ جانتی ہو کہ آج کل فیس بک پہ کی گئی دوستیاں کتنی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ہمیشہ کی نرم طبیعت بجو کو اس بار بھی اپنی بھولی بہن کی فکر ہوئی تھی، جو غصے کی تیز تو تھی مگر قدرے احمق سی تھی۔ بجو کو خدشہ تھا کہ کہیں دوستی کی آڑ میں کوئی دھوکہ نہ کر جائے۔ وہ جانتی تھی کہ نازیہ ہمیشہ دوستانہ مزاج رہی تھی، مگر یہ فیس بک فرینڈ اور وہ بھی بیسٹ فرینڈ، بجو کو یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ ایک تو بجو، آپ کو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ضروری ہوتا ہے۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے دوستیاں کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہو۔ کالج میں 10 فرینڈ کے گروپ ہوا کرتے تھے، مگر آپ کو کیا پتا، آپ کی تو بس ایک ہی دوست تھی نا۔ نازیہ طنزیہ مسکرائی، جانتی تھی کہ بجو کی بس ایک آدھی دوست ہوتی، جبکہ بجو کم مگر مخلص دوستی کی قائل تھی۔ میں مانتی ہوں نازیہ کہ تمہارے دوستوں کی بہت تعداد رہی میری نسبت، مگر میری جان، دوستی میں تجربے کی کیا منطق ہے؟ میرے نزدیک تو ہر دوستی ہی نیا تجربہ کرواتی ہے۔ ایک شخص کی دوستی کو دوسرے پر رکھ کر ہم اس کی شخصیت کو نہیں جان سکتے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور پھر یہ دوستی ایک بار بھی ملاقات کے بغیر ہوتی ہے۔ بجو کو یہ بات اندیشوں میں مبتلا کر گئی تھی، مگر رقابت کی ماری نازیہ بجو کے ہر اندیشے کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے بیش قیمت تحائف لیے رشنا سے ملنے جا پہنچی، مگر وہاں جا کر انکشاف ہوا کہ اس کے تحائف کی تو رشنا کو ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ رشنا اصل میں راشد نامی نوجوان تھا۔ انسٹاگرام پہ لگی نازیہ کی تصاویر دیکھ کر اس نے خود کو رشنا بنا کر نازیہ کے سامنے پیش کیا اور فرضی تصویر کا سہارا لیا تھا۔ یہ انکشاف نہایت بھیانک تھا اور بالکل بجو کے خدشوں کے عین مطابق۔ نازیہ اپنے طور پر تو جان بچا کر واپس آ گئی، مگر راشد اتنی آسانی سے ہاتھ آیا شکار چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہراساں کرنے کا ہر طریقہ اپنا کر وہ نازیہ کو ملاقاتوں پر اکسانے لگا اور انکار کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ نازیہ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ تو گھر میں کسی سے اس موضوع پر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی بجو کی نفرت میں نازیہ نے گھر میں کسی کو اپنا دوست بنایا ہی کب تھا کہ کسی پر اعتماد کرتی۔ اعتماد تو صرف رشنا پر کیا تھا اور نتیجہ سامنے تھا۔ راشد کی طرف سے بلیک میلنگ کی مہم نے تیزی پکڑی تو فکر اور خوف کے بادل نازیہ کے چہرے پر چھا گئے۔ کیا بات ہے چھوٹی، کوئی پریشانی ہے؟ بنا کچھ بتائے ہی اس کے اداس و پریشان چہرے کو دیکھ کر اگر کوئی جان پایا تھا تو وہ صرف بجو تھیں۔ وہ نظریں جن کو نازیہ نے ہمیشہ جھوٹا کہا، جن سے جھلکتا پیار اسے مکر و فریب لگتا،
اسے لگتا ماں باپ کے سامنے عظیم بننے کے لیے بجو نے یہ عظمت کا چولا پہن رکھا ہے۔ نازیہ آج بری طرح سے راشد کے جال میں پھنسی تھی کہ گویا کسی نے شہرک پر تلوار رکھ دی تھی۔ بجو، ہچکیاں بھرتے پہلی بار نازیہ نے دل سے یہ لفظ کہا اور تڑپ تڑپ کر بجو کے سینے سے لگ کر رو دی، ساتھ ساری کہانی سنا ڈالی۔ ارے اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ نازیہ کا غم اپنے سینے میں اتارتی بجو کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شرمندگی اور خوف کے مارے نازیہ اس کی گود میں سر رکھے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ کس منہ سے کہتی کہ بجو، آپ کی نفرت میں گھر والوں سے اتنی دور ہونے کی یہ بھیانک سزا ملی ہے۔ میری چندا، تم پریشان نہ ہو، تمہاری بجو کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی، تمہیں اس مصیبت سے بچا لے گی۔ اور پھر کمال ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ بجو نے وہ چال چلی کہ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ راشد نے نازیہ کو ہوٹل بلایا تھا۔ نازیہ کی جگہ بجو نقاب میں خود کو چھپا کر اس سے ملنے چلی گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنے خطرے کا کام تھا۔ اس کی اپنی شادی شدہ زندگی برباد ہو سکتی تھی، مگر بجو کو صرف اپنی بہن کی پرواہ تھی، اس کی عزت کی فکر تھی۔ ہوٹل کے عملے اور پولیس والوں کو وہ پہلے ہی باخبر کر چکی تھی۔ عین موقع پر پولیس نے چھاپا مار کر راشد جیسے بلیک میلر کو پکڑ کر نازیہ سمیت بہت سی لڑکیوں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ بجو، مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا، میری سوچ غلط تھی، بلکہ میرے جیسی اولاد کی یہ سوچ غلط ہوتی ہے کہ ماں باپ کا جھکاؤ ایک اولاد کی طرف کیوں ہے۔ آپ محبتوں کی صحیح حقدار تھیں۔ ماں باپ کو تو اپنی ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، بس کوئی اولاد اپنی خدمتوں اور محبت سے آگے بڑھ کر زیادہ پیار سمیٹ لیتی ہے۔ نازیہ کی آنکھوں سے بہتا ایک ایک آنسو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اعلیٰ ظرفی سے مسکراتی بچوں کا سینہ اس وقت کسی گہرے شفاف سمندر کی طرح وسیع ہو رہا تھا۔ اسے نازیہ سے کوئی گلہ نہ تھا، وہ جانتی تھی کہ نازیہ ناسمجھ ہے، وہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئی تھی۔ بچوں کے اطمینان کے لیے یہ بات ہی کافی تھی، اور نازیہ کی بے وقوفی کا سب گھر والوں کے سامنے پردہ بھی رہ گیا تھا۔ دوستو، یہ تھا افسانہ بجو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔